ہماری یہ سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سالانہ کانفرنس ہے اور الحمدللہ یہ 11ویں کانفرنس ہے، اور میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص اپنے معزز علماء اکرام استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ عبد المنان عاشق صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو کہ مجھ جیسے نکمے انسان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب بھی ہم نے شیخ صاحب سے ٹائم مانگا ہے انہوں نے الحمدللہ دی ہے، تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شیخ صاحب کو اپنے اس مرکز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسی طرح برادر اکبر خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری بنیامین ناوت صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ وہ بھی نہایت محبت کرتے ہیں، اور جب بھی ہم نے ان سے ٹائم مانگا ہے کبھی انکار نہیں کیا۔ میں شیخ صاحب کے لیے اور شیخ بنیامین ناوت صاحب کے لیے مولانا محمد حسین مدنی صاحب جو کہ بنیامین ناوت صاحب کے بڑے بھائی ہیں، ان تمام علماء کرام کا مشکور ہوں کہ وہ ٹائم نکال کے تشریف لائے ہیں۔ اور اسی طرح مرکز جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کے قائدین، اور اسی طرح مرکز جمعیت اہل حدیث تحصیل کے قائدین جو تشریف رکھتے ہیں، ضلع کے قائدین، تمام قائدین کا مشکور ہوں کہ وہ الحمدللہ تشریف لائے ہیں۔ اور اسی طرح میں تمام آپ بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ الحمدللہ اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں اور اس کانفرنس کو رونق بخشی ہے۔ اور آخر میں اپنی اس مارکیٹ کے اپنے معاونین بھائی بزرگ اپنے دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جو الحمدللہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ہر معاملے میں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان میں برکت نصیب فرمائے۔ اب میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں آپ بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے متصل بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری بنیامین ناوت صاحب کا انشاءاللہ خطاب شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، سارے نہیں بولے نبی پاک دا نام آئے مسجد گونج جائے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بنواز۔ سامعین محترم، اللہ تعالی بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالی نے مینوں تانوں ایک پاک محفل اندر جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی میرا اور تہاڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائی، اچھی آمین کہہ دے۔ آواز صحیح ہے؟ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں اس وقت تلاوت کر چکی ہیں، اللہ فرماندے نے اسی اپنے نبی نو ساری کائنات واسطے رحمت بنایا ہے۔ بولو کی بنایا ہے؟ رحمت۔ جس نبی دا میں تسی کلمہ پڑھے ہے اور رحمت ہی رحمت ہے، لیکن ساڈے اندر نفرت ہی نفرت ہے۔ پینا پائیا اندر، رشتہ داری اندر، برادری اندر، محلے داری اندر جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے وہ نبی رحمت ہی رحمت ہے۔ آؤ ذرا توجہ کریا جے، غور کریا جے، چند ہی منٹا اندر میں دو چار حدیثاں پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے میرے پیغمبر نو رحمت بنایا ہے،
जानवरां वास्ते रहमत, इंसानां वास्ते रहमत, परिंदियां वास्ते रहमत, नबातात वास्ते रहमत, जमादात वास्ते रहमत। हत्ता कि अल्लाह ने फरमाया असी अपने नबी नूं सारी कायनात वास्ते रहमत बना छड़िया है। आओ जरा तवज्जो करिया जे, गौर करिया जे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाते ने असी अपने पैगंबर को सारी कायनात वास्ते रहमत बना छड़िया जे। मेरे पैगंबर बच्चियों वास्ते भी रहमत बन के आए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला को बयान करते ने, मैं नबी पाक की खिदमत 9-10 साल की है। इन्हां सालां दे अंदर नबी पाक ने कभी मैनू मारिया नहीं, डांटिया नहीं, झिड़किया नहीं। क्यों? मेरे पैगंबर बच्चियों वास्ते रहमत जो बन के आए ने। नहीं समझ जाए, इधर तवज्जो करे आजे। मेरे पैगंबर दी महफिल के अंदर एक बच्चा आके बैठा, पैगंबर दियां हदीसां सुनदा। कुछ दिन बच्चा नजर नहीं आया। आका फरमांदे ने मेरे सहाबा बच्चा नजर नहीं आ रहा। फैसला बादिया बच्चा किन्ना दा, अहले हदीसां दा नहीं, दो बंदियां दा नहीं, बरेलवियां दा नहीं, बच्चा यहूदियां ईसाइयां दा है ते बंदा नबी पाक दी महफिल विच रहा जे। कुछ दिन बच्चा नजर नहीं आया। रहमत वाले नबी ने फरमाया बच्चा नजर नहीं आ रहा। सहाबा अर्ज़ा करते ने सोने बच्चा बीमार हो गया जे। ऐ वेखिया जे, जरा तवज्जो करे जे, गौर करे जे। मेरे पैगंबर नूं पता चलिया बच्चा बीमार हो गया। मेरा पैगंबर बच्चे की तीमारदारी करने वास्ते उन्होंने घर अंदर चले गए ने। अज तेरा सगा बाप बीमार हो जाए कदी ख्याल नहीं किया, सगी मां बीमार हो जाए कदी पता नहीं लिया जे। और जिस नबी का कलमा पढ़े है यहूदियां ईसाइयां दे बच्चे की तीमारदारी करने वास्ते उन्होंने घर अंदर चले गए। क्यों? मेरे पैगंबर रहमत जो बन के आए ने। मैं नहीं जे कह रहा, अल्लाह का कुरान फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे पैगंबर बच्चियां वास्ते रहमत बन के आए। एक होर हदीसे पाक सुनो, मैं गल मुकावा। मेरे पैगंबर बूढ़ियों वास्ते भी रहमत बन के आए ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा बुजुर्गों का अदब नहीं जे करदा, जिस बंदे दे नमाज पढ़दियां दीन का काम करदियां सर दाढ़ी दे बाल सफेद हो गए। जेड़ा बंदा इस बाबे का अदब नहीं जे करदा, जेड़ा बंदा इस बाबे का हया नहीं जे करदा, फैसला बादिया मैं तेरे बाप की गल नहीं कर रहा, मैं तेरी गली के महल्ले दे आम बुजुर्ग की गल पिया करना वा। तेरे बाप का तीन मुकाम ही रब ने वखरा बना छड़िया जे। तेरे बाप को ते रब ने शाना ही बड़िया दे छड़िया ने। मुहब्बत का तराना सुनिया जे, मैं गल मुकाना चाह रहा जे। लोड़ बंदे अज तैनों सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। लोड़ बंदे अज तैनों सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। घर वालिदैन दे आराम दा ख्याल, जिन्ना तैनों पालिया मुशक्कतां दे नाल, दिता है प्यार नाल कीती है संभाल, जाच जिन्ना दसी तैनों रहन सहन दी। लोड़ बंदे अज तैनों सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। इधर मेरे वाल वेख्या जे, बड़ा प्यारा जुमला। वालिदैन अगे नजरां झुकाया कर तू, अखां विच अखियां ना पाया कर तू। बाप ना गल करदे नजरां नीवियां रखिया कर, अपनी अम्मी ना गल करदे नजरां झुका के रखिया कर, किते गुस्सा भी बेअदबी ना हो जाए। वालिदैन अगे नजरां झुकाया कर तू, अखां विच अखियां ना पाया कर तू। जी जी
کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی آخری مصرع گل مکن لگی ذرا توجہ کریا جی ماپے ناراض تے منا لے دوستا جفیاں پیار دیاں پالے دوستا ماں باپ ناراض نے تراضی کر لو صلح کر لو معافی مانگ لو معذرت کر لو سوری کر لو جے ماں باپ زندہ نے خدمت کریا کر ٹور گئے نے دعا کریا کر اللہ دی قسم انہیں دوبارہ لب دی انہیں مت دوبارہ نہیں لبیا کر دی اس واسطے جوانا اپنے بڑھے باپ دا حیا کریا کر بڑھی ماں دا خیال کریا کر ماپے ناراض تے منا لے دوستا جبیاں پیاریاں پالے دوستا جنتاں جو کوٹیاں بنا لے دوستا تھاں او ہمیشہ رہن دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کیا کہ آج آقا فرمان دینے جیڑا بندہ چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا تے بڑیاں دا ادب نہیں کردا رحمت والے نبی نے آکھے آجے آقا فرمان دینے ایسا بندہ میری امت دے وچوں نہیں دے کیوں اس واسطے میرے پیغمبر نے جملہ ارشاد فرما کے کائنات دے بزرگاں واسطے رحمت بنا چھڑیا جے میں نہیں جے کہہ رہا قرآن کہہ رہا جے قرآن فرمایا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے بچیاں واسطے رحمت عورتوں واسطے رحمت بوڑھیاں واسطے رحمت جانوراں واسطے رحمت پرندیاں واسطے رحمت نباتات واسطے رحمت جمادات واسطے رحمت حضرات میرے پیغمبر رحمت ہی رحمت نے تے سانو بھی چاہیے اسی اپنے اندر نرمی پیدا کریے جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے ان دا اخلاق اپناؤ جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے ان دی جناب سیرت اپناؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی دا کلمہ پڑھنے والا ہے اس واسطے سانو چاہیے کہ اسی صحیح معنی اندر قرآن اور حدیث سے پابند بن کے زندگی گزاریے چند باتیں میں عرض کر چکی ہیں اگر ایک ایک پوائنٹ تے میں حدیثہ پڑھا دلائل عرض کرا وقت کافی لگ جائے گا میں چاہنا کاری صاحب کا بیان جلد چری ہو جائے اللہ کو دعا ہے جو چند باتیں میں عرض کی تھی ہیں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور دعاڑے ماشاءاللہ خطیب مولانا بلال مدنی صاحب اللہ تعالی صحت والی ایمان والی عفیت والی زندگی عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ شیخ صاحب کے بیان کے دوران مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کے امیر حضرت پروفیسر امین علماء ساجد صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائے ہیں میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلا سہلا مرحبا کہتا ہوں یہ 25 اکتوبر بروز ہفتہ بان بعد مغرب مرکزی جامع مسجد ابوبکر صدیق اہل حدیث منصورہ 47 چک میں ہو رہی ہے پیغام صحابہ کانفرنس جس کے اندر حضرت علامہ محسن علی ظہیر صاحب اور حافظ سلیمان عالم صاحب حافظ عبدالباسط شیخ پوری صاحب انعام الرحمان یزدانی صاحب اللہ سلفی صاحب آصف نذیر محمدی صاحب خطابات فرمائیں گے اب میں بالکل مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں شارع توحید و سنت محترم بھائی ابوبکر صدیق صاحب کو تشریف لاتے ہیں یہ 12 اکتوبر بروز اتوار بعد ماہ مغرب مرکزی جامع سرور اہل حدیث 50 جی میں سٹھیالہ میں سیرت امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے جس میں شیر ربانی حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب زادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب اور حضرت مولانا قاری احمد حسن صاحب انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے میں اپنے محترم بھائی ابوبکر صدیق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک حمد و نعت پیش کرتے ہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیا تو میں پروگرام شروع تلاوت ہونا تو ٹائم ملیا میں آکو مل گئے سبحان اللہ۔ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ، سارے مل کے کلمے دا ورد کرو، کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ارض و سما شمس و قمر، ارض و سما شمس و قمر، جو کچھ بھی آتا ہے نظر، جو کچھ بھی آتا ہے نظر، سب کچھ ہو جائے گا فنا لا الہ الا اللہ۔ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ۔ بڑا پیار والا جملہ پڑھنا چاہنا، کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے تیز گتاروں پر، کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے تیز گتاروں پر، کسی نے سول پہ چڑھ کے کہا لا الہ، سارے مل کے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تیرے تے میرے عقیدے دی گل کرن لگا، بخی تو سب کا داتا ہے، بخی تو سب کا داتا ہے، اسی سے اپنا ناتا ہے، اسی سے سب کا ناتا ہے، اور کسی سے لینا کیا لا الہ۔ سارے مل کے بولو، جنہ دا داتا عرشاں تے او تے بولے نا، جنہ دا داتا لاہور میٹرو تھلے بھی او پاویں چپ رہیا جے، جملہ دوبارہ پڑھاں گا تے سارے کلمے دا ورد کریا جے۔ بخی تو سب کا داتا ہے، بخی تو سب کا داتا ہے، اسی سے اپنا ناتا ہے، اسی سے سب کا ناتا ہے، اور سے لینا کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو جملے مقدمہ نے سنا کے گل مکا دینی، ایک بار پیار نہ کو سبحان اللہ، اکو سبحان اللہ، سارے آخر تک کو سبحان اللہ۔ مولا کرم کما بیت اللہ وکات مدینہ پھرا، کیا دو سبحان اللہ۔ مولا کرم کما بیت اللہ وکات مدینہ پھرا، مل لگنا نہیں تیرا اللہ، مل لگنا نہیں تیرا، کم بن جانا میرا مینوں زم زم پلا۔ مولا کرم کما بیت اللہ وکات مدینہ پھرا، امیراں دی گل نہ غریباں دی گل، امیراں دی گل نہ غریباں دی گل، مدینے نو جانا نصیباں دی گل، مدینے نو جانا نصیباں دی گل۔ مولا کرم کما بیت اللہ وکات مدینہ پھرا، مل لگنا نہیں تیرا اللہ، مل لگنا نہیں تیرا، کم بن جانا میرا مینوں زم زم پلا۔ بن کے حرام میں حرم نو جاواں، بن کے حرام میں حرم نو جاواں، بیت اللہ دے چکر لاواں، کراں رج کے طواف، کراں رج کے طواف، پھڑا کعبے دا غلاف، مینوں معافی عطا۔ مولا کرم کما بیت اللہ وکات مدینہ پھرا۔ لوگ خفیف بھائی آخری جملہ تو میرا سلام ہے۔ پھر میں ویکھا شہر مدینہ، پھر میں ویکھا شہر مدینہ، جس وچ لیٹیا نبی نگینا، میرے لکھا سلام، میرے لکھا سلام اس آقا دے نام نہیں کوئی جی دی شان دا۔ مولا کرم کما بیت
اللہ وکات مدینہ پھیرا پھل کی کرتا جنہ بھی حسین ہوئے میرے سونے دی تلی دریس نہیں کر سکتا رنگ بیس بڑا کے ابلیس آوے میرے ولی دریس نہیں کر سکتا میرے نبی دی مثلتا ایک پاسے کوئی علی دریس بھی میں آنے والے تمام علماء کرام خطبہ اعظام ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر احباب سمیت تشریف لائے اور اسی طرح فیصل آباد سٹی سے مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کے امیر حضرت الاستاذ حضرت مولانا حافظ امین الرحمن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اسی طرح ان کے ساتھ آج موجود ہیں خدمت خلق کے امین میری مراد محترم جناب حافظ منظور الہی صاحب نائب ناظم خدمت خلق مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اسی طرح تشریف لائے ہیں محترم جناب پروفیسر ابو بکر فاروقی صاحب اور اسی طرح محترم جناب انور نعیم صاحب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد میں آنے والے تمام علماء کرام خطبہ اعظام ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ وقت پر تشریف لائے احباب سمیت آئے اور آج کے اس پروگرام کو رونق بخشی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلان سماعت فرمائیں اس کے بعد انشاءاللہ خصوصی کتاب شروع ہوگا پرسوں 9 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء جامع مسجد مبارک اہل حدیث 72 JB گلادی پور میں انشاءاللہ العزیز 31ویں سیرت ساقی کوثر کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس میں پوتا شیخ القرآن حضرت مولانا حافظ نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب خصوصی کتابات ارشاد فرمائیں گے تمام احباب اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے